अक्टूबर 1994 की कोई रात थी। नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक एम के नूर प्लाजा की बिजली पिछले 3 दिनों से बंद थी क्योंकि एमक्यूएम के लड़कों ने फायरिंग करके पीएमटी जो उड़ा दिया था। केईएससी वाले भी अपना दफ्तर छोड़कर भाग चुके थे। पूरे इलाके में हू का आलम था। हर थोड़ी देर बाद कहीं से इक्का दुक्का फायर की आवाज इस खामोशी को तोड़ देती और फिर दोबारा सन्नाटा हो जाता। गर्मी से तंग 25 साला हाशिम अपने दोस्तों के साथ फ्लैट की छत पर सो रहा था। कोई 3 या 4 बजे का वक्त होगा कि चीखों पुकार से अचानक उसकी आंख खुल गई। यह आवाजें फ्लैट की सीढ़ियों से आ रही थीं। उन्होंने छत से नीचे देखा तो पुलिस और रेंजर्स की दर्जनों मोबाइल्स ने फ्लैट का मुहासरा किया हुआ था और फिर चंद सेकंड्स में दर्जनों पुलिस वाले गालियां बकते और दंदनाते हुए फ्लैट की छत पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो छत पर लेटे सारे लड़कों को ठुड्डे मार मार कर एक जगह जमा किया और फिर नीचे घरों में सोए मर्दों को भी पकड़ पकड़ कर छत पर ले आए। हाशिम को लग रहा था जैसे वो कराची नहीं मकबूजा कश्मीर का शहरी हो और उसके सामने सिंध पुलिस नहीं भारतीय फौज हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 3 दिन से बिजली ना हो, सख्त गर्मी हो और फिर रात के 3 बजे आपके साथ ऐसा हो जाए। तो पुलिस वालों के साथ कुछ सादा लिबास वाले भी थे जिनके हाथों में असलहा और चेहरे पर ढाटे बंधे हुए थे। शायद इनमें से एक इन्फॉर्मर था जो करीब जा जाकर हर लड़के का चेहरा गौर से देखता, फिर आगे बढ़ जाता। 1 घंटे की शनाख्त परेड के बाद पुलिस ने छत पर मौजूद लोगों में से 3-4 को अलग करवाया और अपने साथ ले गए। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत देर कोई भी रिहायशी अपनी जगह से ना हिला। सब शॉक्ड अपनी जगहों पर बैठे रहे। उनमें से कोई मेडिकल का स्टूडेंट था तो कोई इंजीनियरिंग का। और रात के इस पहर जब लाहौर या इस्लामाबाद में उन्हीं की उम्र के नौजवान अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, इन कराची के बच्चों को एक ऐसे ट्रॉमा से गुजार दिया गया था जिसने इस शहर और इस मुल्क से जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें आज की तोड़ वीडियो ने तो सच में एक दिमाग ऐसा हिला दिया। जिस बंदे की बात हो रही है ना, हाजी साहब, इसे कभी कराची ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा गया और कभी तालिबान का बाप। अब ये बात सुनकर ही बंदा चौंक जाए कि आखिर ये हाजी साहब हैं कौन। वीडियो में आप देखेंगे इस बंदे के ताल्लुकात आम नहीं थे। कराची के ऑपरेशन से लेकर अफगानिस्तान के मामला तक हर जगह इसका नाम किसी न किसी अंदाज में जुड़ा हुआ नजर आता है। कहीं वो फैसले करता दिखाई देता है तो कहीं पसे पर्दा रहकर सब कुछ कंट्रोल करने हुए लगता है। आप इस वीडियो में देखेंगे तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अक्टूबर 1994 की कोई रात थी। नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक एम के नूर प्लाजा की बिजली पिछले 3 दिनों से बंद थी क्योंकि एमक्यूएम के लड़कों ने फायरिंग करके पीएमटी जो उड़ा दिया था। केईएससी वाले भी अपना दफ्तर छोड़कर भाग चुके थे। पूरे इलाके में हू का आलम था। हर थोड़ी देर बाद कहीं से इक्का दुक्का फायर की आवाज इस खामोशी को तोड़ देती और फिर दोबारा सन्नाटा हो जाता। गर्मी से तंग 25 साला हाशिम अपने दोस्तों के साथ फ्लैट की छत पर सो रहा था। कोई 3 या 4 बजे का वक्त होगा कि चीखों पुकार से अचानक उसकी आंख खुल गई। यह आवाजें फ्लैट की सीढ़ियों से आ रही थीं। उन्होंने छत से नीचे देखा तो पुलिस और रेंजर्स की दर्जनों मोबाइल्स ने फ्लैट का मुहासरा किया हुआ था और फिर चंद सेकंड्स में दर्जनों पुलिस वाले गालियां बकते और दंदनाते हुए फ्लैट की छत पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो छत पर लेटे सारे लड़कों को ठुड्डे मार मार कर एक जगह जमा किया और फिर नीचे घरों में सोए मर्दों को भी पकड़ पकड़ कर छत पर ले आए। हाशिम को लग रहा था जैसे वो कराची नहीं मकबूजा कश्मीर का शहरी हो और उसके सामने सिंध पुलिस नहीं भारतीय फौज हो। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 3 दिन से बिजली ना हो, सख्त गर्मी हो और फिर रात के 3 बजे आपके साथ ऐसा हो जाए। तो पुलिस वालों के साथ कुछ सादा लिबास वाले भी थे जिनके हाथों में असलहा और चेहरे पर ढाटे बंधे हुए थे। शायद इनमें से एक इन्फॉर्मर था जो करीब जा जाकर हर लड़के का चेहरा गौर से देखता, फिर आगे बढ़ जाता। 1 घंटे की शनाख्त परेड के बाद पुलिस ने छत पर मौजूद लोगों में से 3-4 को अलग करवाया और अपने साथ ले गए। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत देर कोई भी रिहायशी अपनी जगह से ना हिला। सब शॉक्ड अपनी जगहों पर बैठे रहे। उनमें से कोई मेडिकल का स्टूडेंट था तो कोई इंजीनियरिंग का। और रात के इस पहर जब लाहौर या इस्लामाबाद में उन्हीं की उम्र के नौजवान अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, इन कराची के बच्चों को एक ऐसे ट्रॉमा से गुजार दिया गया था जिसने इस शहर और इस मुल्क से जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। एक ऐसा भयानक ख्वाब जो ये अपनी जिंदगियों में कभी नहीं भूल पाए। शायद यही वजह थी कि 90s के दौर में कराची के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पूरे बैच अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड चले गए। ये था ऑपरेशन ब्लू फॉक्स का एक मंजर जिसके मास्टरमाइंड थे नसीरुल्लाह बाबर, वो कि जिन्हें कबायली हाजी साहब बुलाते थे
اور قریبی دوست باب، وہ نصیر اللہ بابر جسے مہاجر اپنا دشمن کہتے مگر طالبان اپنا پکا دوست، وہ نصیر اللہ بابر جو بھٹو کے ساتھ تب کھڑا ہوا جب سب اسے چھوڑ چکے تھے، اور بے نظیر کو اس وقت چھوڑ دیا جب سب اس کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ تھا تو وہ جرنیل، لیکن ڈکٹیٹرز کا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے آپریشن بلو فاکس کے ماسٹر مائنڈ اور طالبان کے بانی جنرل نصیر اللہ خان بابر کی۔ پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ وہ ہیرو تھے یا ویلن، لیکن اس سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور رفتار کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دریائے کابل کے کنارے آباد یہ چھوٹا سا علاقہ اکوڑا خٹک کہلاتا ہے۔ ویسے تو یہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس علاقے کا افغانستان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ 17ویں صدی میں خوشحال خان خٹک یہیں سے اٹھے تھے، جنہوں نے خطے کے تمام پشتونوں کو ملا کر مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کا سبق پڑھایا۔ سمیع الحق صاحب کے اکوڑا خٹک مدرسے کو بھی سبھی جانتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ طالبان کو منظم اور مسلح کرنے والے نصیر اللہ خان بابر بھی یہیں کی پیدائش ہیں۔ وہ 1928 میں پشتون قبیلے بابر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرنس آف ویلز رائل انڈین ملٹری کالج میں داخلہ لیا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ پاک فوج میں بھرتی ہوئے۔ 1950 میں پی ایم اے کے پہلے لانگ کورس میں عزیز بھٹی شہید جیسوں کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور کیا ہی شاندار کیریئر تھا ان کا۔ ایک ایسا کیریئر جس میں وہ پاکستان کی تینوں بڑی جنگوں میں آگے نظر آئے، بلکہ 1965 میں تو ایک ایسا کارنامہ دکھایا جس کے قصیدے آج تک پڑھے جاتے ہیں۔ 65 کی جنگ زوروں پر تھی۔ نصیر اللہ بابر اس وقت آرمی ایویشن میں پائلٹ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ خود کو منوانا چاہتے تھے، خود کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ موقع ہاتھ آیا۔ ایک دن وہ میجر اکرم کے ساتھ ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے۔ وہ بھی کچھ عجیب سا دن تھا۔ نصیر اللہ بابر کچھ کھوئے سے تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر لینڈ کیا اور فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک گرجدار آواز سنائی دی، ہتھیار پھینک دو اور ہاتھ اٹھا کے باہر آ جاؤ۔ ان کے چہرے پہ خوف امڈ آیا، کیونکہ 70 بھارتی فوجیوں کی ایک پوری مسلح کمپنی موجود تھی۔ مگر پھر انہوں نے خود پر قابو پایا، اور پھر انڈین کمپنی کے ساتھ وہی ہوا جو گبر کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ کتنے آدمی تھے سردار؟ 2 آدمی تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی کرنل بابر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن پینک کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے ساتھی کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ کرنل بابر ہیلی کاپٹر سے اترے اور سیدھے انڈین کمپنی کے ہیڈ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنا پسٹل نکالا اور گرجدار آواز میں بولے، آپ کی پوزیشن کو پاک فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور مجھے آپ کے سامنے سرنڈر کا آپشن رکھنے بھیجا ہے۔ بابر کی آواز کا کانفیڈنس دیکھتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو یقین ہو گیا کہ باس گیم اوور ہے۔ ویسے وہ بھی کیا منظر ہوگا، ایک طرف 70 مسلح فوجی اور دوسری طرف پاک آرمی کے 2 افسر، اور پھر 70 بندوقوں پہ ایک آدمی کی عقل بھاری پڑ گئی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ کے بعد نصیر اللہ بابر کو ستارہ جرأت سے بھی نوازا گیا۔ یہ ان کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور نصیر اللہ بابر اپنی پہچان بناتے گئے۔ 71 کی جنگ میں انہوں نے ایک انفینٹری اور آرٹلری بریگیڈ کی قیادت کی۔ اس جنگ میں وہ زخمی بھی ہوئے اور پھر انہیں دوسرا ستارہ جرأت اور ہلال جرأت دیا گیا۔ 1972 میں وہ فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل بنے، جہاں انہیں ایک اہم فریضے پر لگایا گیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک نئی مصیبت سامنے آئی۔ بلوچستان میں بغاوت ابھرنے لگی۔ بھٹو کو آئی بی سے خطرے کی بو آ رہی تھی اور تب ISI کو میدان میں اتارا گیا۔ دوست قبائل کی فورسز کو منظم کیا گیا اور باغیوں کے خلاف محاذ کھولے گئے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ جولائی 1973 میں افغان سرکار کا تختہ الٹ گیا۔ اب سوویت یونین کے پپٹ اور پشتونستان کے حامی داؤد خان نے حکومت سنبھالی اور آتے ہی بلوچ باغیوں کی مدد بھی شروع کر دی۔ لیکن ریاست کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہ لگا کہ بلوچ بغاوت ناکام ہوئی اور باغی سردار افغانستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ افغانستان کا پہلا وار ناکام ہوا، اب دوسرے وار کی باری تھی۔ یہ 1974 تھا۔ فرنٹیئر کور کے انسپیکٹر جنرل نصیر اللہ بابر کو سرحد پر گڑبڑ محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو فوراً وارن کیا کہ اس سے پہلے کہ افغان فورسز سرحد پر موجود پشتونوں کو ساتھ ملائیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان کے اسلام پسند گروپوں کو داؤد خان سے شدید خطرہ تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو گو اہیڈ ملتے ہی نصیر اللہ بابر نے 5000 افغان باغیوں کو صوبہ سرحد میں ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ ان میں گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود بھی شامل تھے۔ پھر جولائی 1975 آیا اور انہی باغیوں نے داؤد خان کے خلاف پنچھیر ویلی میں محاذ کھول دیا۔
जीत तो नहीं सके, मगर पाकिस्तान में बैठे जनरल बाबर की नन्ही सी फौज ने अफगानिस्तान और सोवियत तक अपना पैगाम पहुंचा दिया था और ज़्यादा दिन नहीं लगे उन्हें अपनी काविशों का फल भी मिल गया। रिटायरमेंट के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें सूबा सरहद का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी ने कबायली इलाकों के हालात काफ़ी बेहतर किए। इसलिए मकामी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही वो ज़माना था जब फाटा में वो हाजी साहब के नाम से मशहूर हुए। सब कुछ ठीक चलता नज़र आ रहा था कि जुलाई 1977 आ गया। ज़िया-उल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सब बदल गया। ये तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। हवाएं तक भुट्टो के खिलाफ थी, मगर जनरल बाबर मिलिट्री बैकग्राउंड के बावजूद उनके साथ खड़े रहे। जनरल ज़िया ने भुट्टो को कैद किया तो उन्होंने एहतजाजन पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। उस वक्त जब बड़े बड़े लीडर पीपीपी छोड़कर भाग रहे थे, तब नसीरुल्लाह बाबर शायद वाहिद बड़े रहनुमा होंगे जिन्होंने इस नाजुक मोड़ पे ऐसा किया। यही नहीं, जब भुट्टो को फांसी हुई तो जनरल बाबर ने बतौर एहतजाज अपने सितारे जुरत और हिलाल जुरत समेत दीगर एजाजात ट्रिब्यूनल के सामने जमीन पर फेंक दिए। तभी ज़िया आमरीत के 11 साल बाद जब भुट्टो खानदान दोबारा पावर में आया, तब भी बेनज़ीर जनरल बाबर को भूली नहीं थी, उन्हें अपना मुआवन खुसूसी बनाया। 1993 में जनरल बाबर पहली बार नौशेरा से कौमी असम्बली के रुकन हुए और यहाँ से उनकी ज़िंदगी के वो 3 साल शुरू होते हैं जो उनकी बाकी पूरी ज़िंदगी पर भारी हैं। जनरल बाबर और अफगानिस्तान का हमेशा से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, चाहे वो दाऊद खान के खिलाफ बागी तैयार करने की सूरत में हो या फिर उन्हीं बागियों के सबसे बड़े दुश्मन की मदद करने में। समझे? नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे। बेनज़ीर को इख्तिदार में आए 2 साल था। अभी वो कराची के हालात, मेहरान बैंक और जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की साजिशों से ही निपट रही थी कि अचानक एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बुरी खबर आई। पाकिस्तान में कपास की फसलों पर कीड़ों का शदीद हमला हुआ, जिससे आधी से ज़्यादा फसल तबाह हो गई। ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स उस वक्त भी फॉरेन एक्सचेंज लाने का बड़ा जरिया थी। ये वो ज़माना था जब आसिफ अली जरदारी बीबी कैबिनेट का हिस्सा थे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जरदारी से बेहतर कौन भाप सकता था। इस बहरान में उन्हें एक चांस नज़र आया, दोस्तों को मिलाया और तुर्कमानिस्तान की तकरीबन सारी की सारी कॉटन क्रॉप का सौदा कर लिया। सौदा तो हो गया, लेकिन दूसरा सवाल था ये फसल पाकिस्तान कैसे लाई जाए। तुर्कमानिस्तान हुकूमत ने मशवरा दिया कि कपास को ईरान के जरिए समंदरी रास्ते से कराची भेजा जाए, लेकिन इस सूरत में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फैसला हो गया, माल तो बरास्ता अफगानिस्तान ही आएगा। ये ऑप्शन ख़तरनाक तो था, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी। हर इलाके का एक अलग अलग वॉरलॉर्ड था जो अपने हिसाब से मामलात चला रहा था। माल बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने के लिए एक ख़ास बंदे की ज़रूरत थी, एक ऐसा बंदा जिसके अफगानिस्तान में बेहतरीन ताल्लुकात हों। और तब हुकूमत की नज़रें जनरल बाबर पे ठहर गई। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। पाकिस्तानी ट्रकों के काफिले को लूट लिया गया और अमला यरगमाल बना लिया गया। DGISI जनरल काजी के मुताबिक जनरल बाबर ने ISI से मदद मांगी ताकि उन वॉरलॉर्ड से रब्ता किया जा सके और ट्रकों को छुड़वाया जा सके। ISI के अफगानिस्तान में पहले से राब्ते थे, जिनके जरिए उन्होंने मुल्ला बुरहानुद्दीन रब्बानी और मुल्ला गौस से जनरल बाबर की मुलाकात करवाई। तब अक्टूबर 1994 में बाबर ने सफ़ीरों और पाकिस्तानी वज़ीरों के साथ कंधार और हिरात का दौरा किया ताकि अफगान रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया जा सके। उधर बेनज़ीर भुट्टो ने भी तुर्कमानिस्तान में अफगान जंगी सरदारों से मुलाकात की ताकि रास्ते को महफूज बनाया जा सके, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। तब जनरल बाबर की मुलाकात मोहम्मद उमर नामी एक नौजवान से हुई जो कंधार के एक गाँव में रहता था। उमर खुद भी उन वॉरलॉर्ड्स की हरकतों से परेशान था और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपने एरिया को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा था। और मैंने कहा था ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उमर ने कपास की फसल डाकुओं से छुड़वाकर पाकिस्तान भेज दी और यूं जनरल बाबर की उनसे दोस्ती हो गई, जिन्हें बाद में दुनिया ने जाना मुल्ला मोहम्मद उमर के नाम से। वैसे दोनों का अकोड़ा खटक वाला डाकखाना भी तो मिलता था। फिर जनरल बाबर ने एक ऐसा काम किया जिसने तालिबान और अफगानिस्तान की तकदीर बदल दी। साबिक DGISI जनरल जावेद काजी बताते हैं कि कंधार में स्पिन बोल्दक के करीब पाशाडम के नाम से एक जगह थी, जहां 17 सुरंगों में सोवियत जंग के दौरान ज़ख़ीरा किए गए हथियारों की एक बड़ी खेप मौजूद थी। ये असलहा इतना था कि इसके ज़रिए एक पूरी फ़ौजी कोर को आर्म किया जा सकता था। जनरल बाबर भी पाशाडम के बारे में जानते थे। उन्होंने पाक फ़ौज और ISI को कन्विंस किया कि यह असलहा मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके साथियों को दिया जाए। वैसे भी यह असलहा पाक फ़ौज के किसी काम का नहीं था। पाक फ़ौज से गो अहेड मिलते ही वो सारा असलहा मुल्ला उमर के हवाले कर दिया गया। बस फिर क्या था,
اگلے چند ہفتوں میں یہ قندھار پر طالبان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. ایک دفعہ میں نے جنرل بابر سے پوچھا بھی تھا کہ سب کہتے ہیں کہ آپ ماسٹر مائنڈ ہے, آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے, آپ سب کچھ ہیں. تو انہوں نے ایک لحاظ سے یہ کہا اس وقت بھی کہ ملا عمر, کہنا کہ بالکل کروایا ہے, تم کو ملنا ہے. وہ پوری رفتار کے ساتھ افغانستان پر چھا گئے. رفتار سے یاد ہے, سبسکرائب تو کر چکے ہیں نا, یہ نہ بھولنا باس. لیکن اب دلوں کو تھام لیجئے, فون سائلنٹ کر دیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیجئے, کیونکہ اب میں آپ کو وہ کہانی سنانے والا ہوں جس کے سامنے گینگز آف واسے پور اور کمپنی جیسی بالی ووڈ فلمیں بھی کچھ نہیں بیچتے. یہ کراچی کلفٹن کا ایک مکان تھا. رات کے اندھیرے میں ملک کے طاقتور ترین لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے. کراچی کو دہشت سے پاک کرنا ان کے ذمے تھا, لیکن سوال تھا آخر کیسے؟ اسی سوال نے سب کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی کہ اس محفل میں ایک آواز گونجی, دہشت گردی کا خاتمہ دہشت گردی سے. یہ سنتے ہی سب کی پیشانی پر بل پڑ گئے, کیونکہ یہ مشورہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی دھرتی ماں پہ نچھاور کر دی تھی. وہ جو باہیں کھول کے موت کا سامنا کرتا مگر دھرتی کے بچوں پہ ایک آنچ نہ آنے دیتا. وہ جس نے سوویت یونین جیسی سپر پاور کو دھول چٹائی. وہ جو طالبان کو اپنا بچہ کہتا تھا. وہ نصیر اللہ بابر تھا. نصیر اللہ بابر نے کو یہ رپورٹ دی گئی کہ جی اگر آپ قانونی طریقے سے یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہو نہیں پائے گی. ایم کیو ایم کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا, ایم کیو ایم کے لڑکوں کے خلاف. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بری ہو جائیں گے یہ سارے. صحافی مظہر عباس اس میٹنگ کا حال بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نصیر اللہ بابر نے اسی میٹنگ میں آپریشن بلو فاکس کی بنیاد رکھی. ان کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم کی دہشت مٹانے اور پی 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 کے سیاسی قلعے سے ایم کیو ایم کی گرفت چھڑانے کا ایک ہی حل تھا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. میٹنگ میں موجود آئی جی سندھ, آئی بی چیف اور ڈی آئی جی کراچی خوفزدہ ہو گئے تو جنرل بابر نے انہیں یقین دلایا کہ آپ کو ریاست کی طرف سے مکمل ریلیف ملے بلکہ پروموشن کی گارنٹی بھی دی. اور یوں ریاست نے بساط پہ پہلی چال چلی. کچھ ایسے چوز کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان میں لائسنس ٹو کل بانٹا, ملیٹنٹس کا صفایا کرنے کی کھلی چھوٹ دی, اور پھر اسی چھوٹ کی وجہ سے گیہوں کے ساتھ خون بھی پسا. بہت سے بے گناہ اس پالیسی کی بھیڑ چڑھے. جب ادنا سے ایسے چوز نے اندھی طاقت کا مزہ چکھا تو پھر ان کا ہاتھ نہ رک سکا. اس پالیسی کا نقصان بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ آپ بھلے 50 ہارڈن کرمنلز کو مار دیں, لیکن اگر آپ نے 2 انوسنٹ لوگوں کو مار دیا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا گیا جو بالکل جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کہ آپ معلوم ہو کہ آپ ایم کیو ایم کے کسی بندے کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں, ملتے ہیں, جلتے ہیں, تو معلوم آپ کو اٹھا لیا جبکہ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ سیدھے سادے سے بندے ہیں. کئی کہتے ہیں کہ کراچی سے ملیٹنسی کا صفایا ہو گیا. کئی کہتے ہیں کہ ریاست نے یہ قدم اٹھا کر ایم کیو ایم کے سرکتے اقتدار کو جان بخشی. کچھ کراچی والے نصیر اللہ بابر کو ہیرو کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہ ویلن تھا, لیکن آخر وہ کون تھا؟ جنرل نصیر اللہ بابر جب کراچی آپریشن کے لیے آئے تو انہوں نے پہلی ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں. ہوتا یہ تھا نا, وزیر داخلہ جب بیٹھتا ہے تو آئی جی بھی ہوتا ہے, سارے پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن جنرل بابر کا یہ تھا کہ وہ اکیلے بیٹھتے تھے فیس کرنے کے لیے. سوالات شروع ہوئے کیونکہ بہت سارے صحافیوں کے بہت سارے سوالات تھے, خاصا ہاسٹائل ایٹماسفیئر تھا اور بہت سخت سوالات ہو رہے تھے. لیکن آپ ان کی خندہ پیشانی دیکھیں کہ وہ ایک ان کے ہاتھ میں چھڑی اپنی ایک ہوتی تھی, وہ اسے گھماتے رہے اور بالآخر ایک دم ایک خاموشی جب چھا گئی تو انہوں نے پھر مسکرا کر سب سے مخاطب ہو کے کہا کیا تم سب کے سوال ختم ہو گئے؟ شاید صحافیوں کے سوال ختم ہو گئے ہوں, لیکن جن گھر والوں کے بیٹے جعلی مقابلوں میں مارے گئے تھے ان کے سوالات آج تک موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہیں, لیکن یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کو مورد الزام تو ٹھہراتے رہے, لیکن اس کی پلاننگ, منصوبہ بندی, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. اور جنرل بابر چونکہ ریٹائرڈ فوجی تھے, فوج کے ساتھ ایک ان کا ایک وابستگی کی وجہ سے بھی ایک آسانی تھی ڈیل کرنے میں. اور اسی وابستگی کی وجہ سے انٹیلیجنس اداروں نے جنرل بابر کو خوب اسسٹ کیا. آپ اگر رفتار کے پرانے ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپریشن بلو فاکس میں آئی بی کا سب سے نمایاں کردار تھا. ذیشان کاظمی ہو, توفیق زاہد اور سرور کمانڈو جیسے تمام افسر آئی بی کے سیٹ اپ میں کام کرتے تھے. انفارمرز کے ذریعے لوگوں کا پتہ لگانے سے لے کر ملیٹنٹس کی انٹیروگیشن تک آئی بی سب سے آگے نظر آتی. لیکن ایک اور ایجنسی تھی جو پیچھے سے کام کر رہی تھی, اور اس ایجنسی کے کرتا دھرتا نصیر اللہ بابر کے خاص آدمی تھے.
دیکھیں شروع میں ایک سیٹ اپ ایسا آیا تھا کہ آئی بی کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن جب جنرل بابر کی صورت میں ایک امبریلا ایسی تھی کہ انٹیریئر منسٹر خود شہر میں بیٹھا ہوا ہو، اس آپریشن کو لیڈ کر رہا ہو، انہوں نے اس سلسلے میں لوکل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو تھا اپنے ساتھ ایف آئی اے کو انوالو کیا تھا، اور ایف آئی اے میں بھی ان کے جو دو قابل اعتبار اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلو آئیڈ بوائے میں کہوں گا، وہ دو افسر تھے، اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رحمان ملک اور اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن وسیم احمد۔ لیکن نصیر اللہ بابر کی ایک اور خاص بات بھی تھی، آپریشن کر رہے تھے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے تھے۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں خوف کے جینز نہیں ہوتے، جنرل بابر بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ان کے حوالے سے مشہور تھا کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے نکل جاتے ہیں، وہ بعض جگہوں کا وزٹ بھی کرتے تھے۔ کھجی گراؤنڈ کا خاص طور پہ ایک دفعہ بے نظیر سے انہوں نے کہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ چلیں آپ چلیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تو بے نظیر صاحبہ کو لے کے وہ چلے گئے جناب کھجی گراؤنڈ۔ تو بہرحال وہ کھجی گراؤنڈ گئے، اس بڑی شہرت تھی اس علاقے کی، گلبہار کے علاقے میں، کہ وہاں لاشیں ملتی ہیں، وہاں قتل کیا جاتا ہے، وہاں ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس چیز کو، خوف کو توڑنے کے لیے خود وہاں پہنچے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا ان سے کہ آپ تو ظاہر ہے آپ کے ایگزیکیوٹنگ آفیسرز تو دوسرے ہیں، پولیس والے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے شہر میں راؤنڈ لگانے کی؟ تو انہوں نے کہا اگر آپریشن ہے، کوئی آپریشن چل رہا ہے تو اس کی نگرانی پھر آپ فیلڈ میں کرتے ہیں جا کے۔ جہاں بے نظیر نے کراچی میں پہلے ہی ایک محاذ کھولا ہوا تھا، وہاں زرداری صاحب اپنی حرکتوں سے ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے تھے۔ وہ مسٹر 10% کے نام سے جانے جاتے، کرپشن ان کا شوق تھا، بزنس مین کو اٹھانا ان کا مشغلہ۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کراچی کے نامور اسٹیل مینوفیکچررز کو اغوا کر لیا گیا۔ شک کی نگاہ زرداری پہ گئی۔ جس بزنس مین کو اغوا کیا گیا تھا وہ صحافی رفعت سعید کے دوست بھی تھے، اور انہی کی تلاش رفعت سعید کو جنرل بابر کے پاس لے گئی۔ جب میں گیا تو انہوں نے کہا کیوں اتنے ناراض نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے یہ ہوا اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کے تو اس دوران رحمان ملک اور وسیم احمد دونوں، مطلب رحمان ملک ایڈیشنل ڈائریکٹر، دونوں کمرے میں آئے، کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے۔ صرف جنرل بابر نے چشمے میں سے یہاں سے اوپر سے دیکھ کر صرف ان کی دونوں کی طرف دیکھا، اور کہنا رحمان ملک اس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس معاملے کو ریزالو کریں اور کسی طرح کریں۔ خیر اس دوران انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور پھر ان کو سفید کپڑے پہنا کے صاف ستھرا کر کے ان کو لایا گیا ریمانڈ کے لیے، لیکن ریمانڈ نہیں ہوا اور وہیں ان کی بیل ہو گئی۔ 1996 میں بے نظیر بھٹو نے انہیں مرتضیٰ کے مسلح ساتھیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے آرڈرز دیے، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر کے مہینے میں مرتضیٰ بھٹو ایک انتہائی متنازع پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس میں نصیر اللہ بابر کا کیا کردار تھا یہ آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو کر دی۔ اقتدار کے 5 سال پورے کرنا ایک خواب ہی رہ گیا، اور اسی برطرفی کے ساتھ آپریشن بلو فاکس اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن کیا واقعی کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا؟ کیا واقعی MQM کو توڑا جا سکا؟ وہ آپریشن جو بہت سے معصوموں کی بھی جان لے گیا، کیا اس کا ہدف پورا ہوا؟ کیا MQM کا عسکری بازو ٹوٹ گیا یا ان کو مزید بوسٹ ملا؟ MQM کو بوسٹ کیا۔ ہر آپریشن نے MQM کو آکسیجن ٹینٹ میں بھیجا ہے، یعنی بعض پالیسیوں کی وجہ سے یا بعض معاملات کی وجہ سے عام لوگوں میں تھوڑا سا ایک تاثر بننے لگتا تھا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ اس قسم کا آپریشن ہو جاتا تھا جس سے کہ ایک مظلومیت والی بات آ جاتی تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ واپس MQM تناور درخت کے طور پر سامنے آ جاتی تھی۔ خیر، بے نظیر کی برطرفی اور آپریشن بلو فاکس کے اختتام کے ساتھ جنرل بابر کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ ملکی سیاست پر جنرل بابر کا سورج صرف 3 سال کے لیے چمکا، اور ایسا چمکا کہ تپش آج تک محسوس ہوتی ہے۔ 90 کی دہائی کے آخر تک جنرل بابر کی سیاسی اہمیت تقریباً ختم ہو گئی۔ وہ 1997 اور 2002 کے انتخابات میں بھی ناکام رہے، اور جب 2007 میں بے نظیر نے مشرف سے NRO لیا تو انہوں نے احتجاجاً پارٹی کو باضابطہ طور پر چھوڑ دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ 2008 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد وہ 2.5 سال تک بستر پر ہی رہے، اور 10 جنوری 2011 کو 82 سال کی عمر میں پشاور کے CMH میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کا سیاسی سسٹم بہادر اور اپنا دماغ رکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، خاص طور پہ محکمہ داخلہ، جہاں رحمان ملک، شیخ رشید اور محسن نقوی جیسے یس سر کرنے والوں کی بھیڑ ہے۔ وہاں جنرل نصیر اللہ بابر کے قد کا کوئی دوسرا شخص کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ کے لیے وہ ویلن ہے اور کچھ کے لیے وہ ہیرو، لیکن کراچی سے لے کر خیبر اور خیبر سے لے کر لندن تک ایسا کوئی نہیں ملے گا جو ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی جذبات نہ رکھتا ہو۔
तो आप बताएं, आपके ख्याल में हाजी साहब मास्टरमाइंड थे या किसी बड़ी गेम के मोहरे? और मजीद इस तरह के दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और जुड़े रहे हमारे साथ, और मजीद इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके लिए। शुक्रिया।